اور جو اس میں ہے لکھا ہوا اس سے نصیحت حاصل کرو، لعلکم تتقون، تاکہ متقی بنو، تم سب متقی بنو، اس کے لیے اللہ نے وعدہ لیا۔ سب نے اس وقت تو مجبوری میں کہہ دیا یا اللہ بس یہ ہٹ جائے اوپر سے، جان بچے، لاکھوں پائے، یا اللہ اب تو پوری زندگی پکڑ کے رکھوں گا، عمل کروں گا، اسی پہ چلوں گا جیسے بتایا گیا۔ لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا، نجات ملی، تو سنیے کیا ہوا، ثم تولیتم من بعد ذلک، یہودیوں پھر تم پھر گئے اپنے قول و قرار سے، وہاں سے جان بچا کے تو آ گئے، کے لیے دریا میں راستہ بنایا، میدان تیہ میں بادل کا سایہ کیا، ان کے لیے من و سلوہ اتارا، اسپیشلی ان کے لیے پانی کا انتظام اس میدان میں کیا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنایا کہ دیکھو ایسے ایسے احسانات میں نے اس قوم پر کیے۔ اب آج آپ یہ سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ان لوگوں نے کس کس طرح سے کی۔ وہ قوم جس پر اللہ کی اتنے احسانات مسلسل لگاتار ایک ایک دعا سے اللہ کیے جا رہا ہے سب پر۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم لوگ ایسے ماحول میں ہوتے تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دیتے، جھنجھٹ ختم ہو جاتا ہر چیز کا۔ امید ہے کہ اس وقت امت محمدیہ کے اوپر اس طرح کے احسانات ہوتے تو بحمد اللہ ہمارے دل ایسے ہیں کہ ہم سجدہ شکر بجا لاتے اور زیادہ تر وقت اپنا عبادت میں صرف کر دیتے۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں دولت کا نشہ ہوتا ہے تو پھر بھی دولت حاصل کرتے ہی رہتے، اگرچہ ان کو بھی معلوم ہے کہ دولت ان کے ساتھ جانی نہیں ہے، لیکن وہ ڈھیر لگانے سے باز نہیں آئیں گے، ہوتا ہے نشہ ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میں۔ بہرحال ان کی نافرمانیاں دیکھیے، جب اللہ نے اتنے احسانات کیے، کھانے پینے کا سارا انتظام کر دیا، تو انہوں نے کیا مانگ رکھی، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو اے یہودیوں اس گھڑی کو، یہ مخاطب اس وقت کے یہودی ہیں، اور دراصل کہا جا رہا ہے ان کے آباء و اجداد کو جو پرانے گزر چکے تھے، کہا ان کو اس لیے جا رہا ہے کہ یہ سب اپنے باپ دادا کے کرتوت کے وجہ سے ان سے راضی اور خوش تھے، اور یہ بھی اسی روش پر چل رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو یہودی موجود تھے، جو اسلام پر اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لا رہے تھے، ان کو دکھایا گیا کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد نے کس کس طرح کی ناشکری کی اور تم ان کے ناشکری سے راضی ہو۔ جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہمیں ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، یہ جو ایک قسم کا کھانا ہمارے لیے آ رہا ہے من و سلوہ، ہم صبر نہیں کر سکتے، کچھ دن کھاتے رہے جی بھر گیا تو کہنے لگے ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا، آپ دعا کریے رب سے، آپ نبی ہیں، ہمارے ذمہ دار ہیں، آپ دعا کریے رب سے ہمارے لیے وہ چیز بھیجے جس کو زمین پیدا کرتی ہے، مما تنبت الارض، جس کو زمین پیدا کرتی ہے، من بقلیہا، ساگ چاہیے ہم کو ساگ، وقصائیہا، ککڑی چاہیے سلاد، فومہا وعدسہا، گیہوں مسور کی دال چاہیے، پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، مرچ مسالہ چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم اعلیٰ کے بدلے ادنا چیز ہم سے مانگ رہے ہو، ہم تمہیں اعلیٰ چیز دے رہے ہیں۔ ہم لوگ کتنے یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے جو آج تک نہیں کھایا ہوگا کباب اس طرح سے، اور خیر وہ جنتی حلوہ جو تھا اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، کتنوں کے منہ میں پانی آ گیا حلوہ کا نام سن کر کے۔ ادنا چیز کا مطالبہ کر دیا ان لوگوں نے اعلیٰ کو چھوڑ کر کے، یہ نافرمانی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا اہبطوا مصرا، جاؤ آبادی میں چلے جاؤ، اس شہر میں چلے جاؤ، فإن لکم ما سألتم، وہاں وہ ساری چیزیں مل جائیں گی جو تمہاری مانگ ہے۔ اور اللہ نے اس نافرمانی کے بدلے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ،
ذلت و مسکنت کی چھاپ لگا دی کہ جا تو اب ذلیل ہی رہے گا اور مسکین ہی رہے گا، چاہے تیرے پاس کروڑوں کی سمپتی ہو لیکن تو ہر دم ہاتھی پھیلاتا رہے گا۔ آج یہودیوں کے پاس مال و دولت کے انبار ہیں، مگر وہ مسکین ایسے ہیں کہ پوری دنیا میں اپنا سود کا نظام بچھا رکھا اور دولت سے ان کا جی نہیں بھرتا۔ ایسا آدمی کو تو مسکین ہی کہیں گے نا، جو ضرورت سے زیادہ مال رکھتا ہو اور پھر بھی مال کے ہوس میں وہ رات دن جل رہا ہو، جو اس کی ضرورت سے بھی زیادہ ہو لیکن اس کو اطمینان نصیب نہیں ہو۔ آپ کہتے ہیں نا صبر سب سے بڑی دولت ہے، اور عام طور سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس صبر ہے تو آپ غریب میں بھی امیر ہیں۔ یہ ایک دم بالکل فیکٹ ہے، حقیقت ہے۔ یہ دولت نہیں ہے، لاکھوں لاکھ بھی آپ کے پاس بیلنس ہے، پھر بھی آپ مسکین بنے رہیں گے، ہوس آپ کو غریب بنا کے رکھے گی۔ اور اگر صبر ہے تو آپ اپنے کرتا پائجامے میں روٹی چٹنی کھا کے بھی بہت خوش رہ سکتے ہیں، اور آپ حقیقت میں بہت دولت مند ہے اگر آپ مطمئن ہے تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب انداز میں ان پر عذاب نازل کر دیا اور ذلت اور مسکنت کی مہر لگا دی کہ یہ ہمیشہ ذلیل رہیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ایسا آدمی جو ہاتھ پھیلاتا ہی رہے گا کروڑ پتی ہونے کے بعد تو وہ ذلیل تو رہے گا ہی رہا، اب مسکین اس لیے رہے گا کہ اس کی ہوس پوری نہیں ہو رہی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کا غضب لے کے وہ لوٹے۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ سب اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور ناحق نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ جو نبی بھی ان کے مطلب کے موافق نہیں بولے، سازش کر کے ان کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ کئی نبیوں کے قاتل ہیں یہود، جبکہ آپ جانتے ہیں نبی کسی کا بگاڑتے نہیں، وہ ہر ایک ہمیشہ لوگوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ہر فرد کی خیر خواہی کرتے ہیں، بغیر تنخواہ کے اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں دعوت و تبلیغ میں، بغیر کسی لوب اور لالچ کے لگا دیتے ہیں۔ اور ایسے نبیوں کو ان لوگوں نے قتل کیا صرف اس لیے کہ نبیوں نے ان کی ہم نوائی نہیں کی۔ نبی کیسے کر سکتے ہیں ہم نوائی؟ نبی تو اللہ کے خاص بھیجے ہوئے ہوتے، وہ تو اللہ کی باتوں کو بتاتے ہیں لوگوں کو، وہ تو خود کو نہیں بدل سکتے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ سب اس لیے ہوا ان کے اوپر کہ یہ نافرمانی کرتے رہے رب کی اور حد سے بڑھتے رہے۔ اب ذرا اپنے دامن میں جھانک کے دیکھ لیجئے، یہ جو واقعہ ہمارے آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو عبرت و نصیحت لینے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں پہ خوب احسان کیا ہے۔ آپ صحت مند ہو، آپ کے پاس کھانے کی کمی نہیں، آپ کا روزگار بھی اچھا چل رہا ہے، آپ کھا پی بھی رہے ہو، اتنا اللہ ہم میں سے ہر فرد کو دے رہا ہے کہ ہم بڑھیا کھا پی سکتے ہیں، مکان بھی ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی تکلیف نہیں، پھر بھی کوئی خیریت پوچھتا ہے آپ سے تو کہتے ہیں آپ سے اچھا تو نہیں ہے۔ کیسے ہیں؟ آپ سے اچھے نہیں ہیں۔ کروڑپتیوں کے لکھپتیوں کے منہ سے نکل جاتا ہے، بس جی رہے ہیں۔ بھئی اللہ کا احسان، اللہ نے آپ کو اتنا اچھا بنایا ہے، آپ کو تو خوش ہو کے کہنا چاہیے کہ رب نے خوب دیا ہے، بھائی مزے لے رہے ہیں، رب کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اس کی دی ہوئی زندگی جی رہے ہیں، اس کی صحت کے ساتھ عیش کر رہے ہیں۔ خوش نہیں رہنا سیکھ رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ بھی ایک نافرمانی ہے، یہ بھی ایک نافرمانی ہے جو ہم لوگوں کے اندر ہے۔ بریانی کھا کے باہر نکل رہے ہیں اور پھر بھی ارے کیا کھائیں گے، ہمارے پاس ہے ہی کیا، روٹی چٹنی کھاتے ہیں ہم تو، زندگی جی رہے ہیں بس۔ تو نافرمانی نہیں ہونی چاہیے رب کی۔ رب دے، کھلائے پلائے، خوش رہنا چاہیے۔ اللہ روزگار دیے ہوا ہے آپ کو، آپ ان سے تو اچھے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے اپنے سے نیچے والوں کو، ہمیشہ آپ لوگ اپنے آپ کو اوپر والے کو دیکھتے ہیں تو لگتے ہیں کہ میں بہت چھوٹا ہوں، ذرا نیچے والوں کو بھی دیکھیے۔ ایسے بھی تو لوگ ہیں جو روڈ پہ سو رہے ہیں، سر چھپانے کی جگہ نہیں، نہ بارش میں، نہ گرمی میں، نہ ٹھنڈ میں۔ اللہ نے تو آپ کو بہت کچھ دیا ہے بھائی، بہترین کپڑے، کئی کپڑے، کئی جوڑے ہیں آپ کے پاس، گاڑیاں ہیں آپ کے پاس، اللہ کا شکر ہے۔ ایسے ماحول میں جب دیکھ لیجیے آپ ٹرکی کے اندر کیا حال ہے، ابھی لوگ کیسے سڑکوں پہ سو رہے ہیں، کتنے لوگ مارے گئے زلزلے میں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اچھا نہیں رکھا کیا؟ کتنی اچھی زندگی ہے ہماری آپ کی، کھا پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اور ہم ان احسانات کا شکریہ ادا نہیں کرتے رب کا۔ ہمارے منہ سے نہیں نکلتا کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ۔
کبھی دعا نہیں نکلتی، شکریہ کے الفاظ نہیں نکلتے، جبکہ ہمیشہ ہر نعمت کے بعد رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ پانی بھی پیتے ہیں نا، تو پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ رب نے آپ کے لیے پانی مہیا کیا ہوا ہے، جگہ جگہ ہینڈ پائپ ہے، ایک ہینڈل مار کے پانی نکل جاتا ہے، آپ پی لیتے ہیں فرسٹ کلاس، 1 روپیہ نہیں لگتا ہے۔ جائیے سعودی عرب میں، کھانا بھی کھائیں گے بھرپیٹ، تو پانی مانگیں گے نا، کہیں گے کتنے کا لاؤں، 2 ریال والا لاؤں یا 5 ریال والا لاؤں؟ پانی بھی فری نہیں ملے گا آپ کو۔ اللہ کے اتنے احسانات ہیں ہم سب لوگوں پہ، ہم شکریہ ادا نہیں کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ذلت و مسکنت کی چھاپ ہمارے اوپر پڑ جائے۔ بہرحال یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ جنت میں تو ہم جائیں گے، باقی تو سب جہنم میں جائیں گے۔ نصارہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے جو بیٹے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے چہیتے ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں جنت میں تو ہم ہی لوگ جائیں گے، باقی ساری دنیا جہنم میں۔ اور آج بھی لگ بھگ مسلمانوں کا ہر طبقہ جو نماز نہیں پڑھنا جانتا ہے، کبھی نہیں پڑھتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ تم سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ دارو پیتا کہتا دارو پیئیں گے پھان کے جنت میں، دارو پیئیں گے چھان کے جنت میں جائیں گے پھان کے۔ ہم رسول والے ہیں، ہم اولیاء والے ہیں، ہم بزرگوں والے ہیں۔ یہی یہودی بھی کہتے تھے۔ اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا دیکھ لیجیے آپ، اللہ کیا فیصلہ کر رہا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصائبین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، بے شک وہ لوگ جو نصارہ میں سے ایمان لائے، یہودی میں سے ایمان لائے، سورج پرستوں میں سے، ستارہ پرستوں میں سے جو لوگ ایمان لائے، جو ایمان لائے، من آمن باللہ، ان تینوں طبقے کو گنایا جو اس وقت بڑی جماعت تھی دنیا کی، یہ تینوں لوگ۔ ہم میں جو طبقات تو اب ہوئے ہیں نا، پہلے نہیں تھے، پہلے تو سارے مسلمان ایک تھے، اب تو کتنے نام ہمارے پڑ گئے ہیں، کتنے فرقے ہم لوگوں میں ہیں، اور ہر فرقہ اس بات کا دعویٰ رکھتا ہے کہ جنت میں تو صرف ہم جائیں گے، باقی سب جہنم میں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہودی ہو، عیسائی ہو، سورج پرست ہو، ستارہ پرست ہو، آگ پرست ہو، بت پرست ہو، کوئی بھی، من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی اللہ واحد پر ایمان رکھے گا، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھے گا۔ 2 چیزیں کہی گئیں اور ایمان کے سارے ارکان گنا دیے گئے اس میں، یعنی ایمان کے 6 ارکان کو یقین کرے گا، مانے گا دل سے، وعمل صالحا، اور اعمال صالحہ کرے گا، نماز پڑھے گا پابندی سے، رمضان کے روزے رکھے گا، مالدار ہے تو حج بھی کرے گا، مال ہے تو زکوٰۃ بھی دے گا، عمل صالح جو کرے گا ایمان کے ساتھ، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ یہ غمگین ہوں گے۔ یہ دعویٰ بیکار ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں جنت میں چلے جائیں گے، کوئی کہے ہم بریلی ہیں چلے جائیں گے، ہم دیوبندی ہیں چلے جائیں گے، بکواس ہے۔ آپ کسی سلسلے سے منسلک ہو جائے، کوئی مہر لگا دے، آپ انہیں جنت میں نہیں آ سکتے۔ آپ شرک کو چھوڑیں، بدعت کو چھوڑیں اور ایمان لائیں، کیونکہ اگر شرک و بدعت کرتے تو آپ ایمان لا ہی نہیں سکتے، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ایمان لانے کا مطلب ہے سارے شرک کو تیاگ دینا، رسول پر ایمان لانے کا مطلب ہے ساری بدعتوں کو چھوڑ دینا، یوم آخرت پر ایمان لانے کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اپنے ہر عمل کے لیے سیدھے سیدھے اللہ کو جواب دہ ہونا ہے۔ عمل ہمارا تھوڑا ہو، زیادہ ہو، برائی چھوٹی ہو، بڑی ہو، ہمیں جواب تو دینا پڑے گا۔ یہ جواب دہ کی زندگی ہوتی ہے، جواب دہی کی ذمہ داری ہوتی ہے ایک مومن کی، سوچ کے چلے، وہ عمل صالح کرے، ایمان رکھے، تو ایسے لوگوں کے لیے خوف و غم نہیں۔ یہ دعویٰ بیکار ہے کہ ہم سورج کی اولاد ہیں اور ہم یوں ہیں اور ہم یوں ہیں اور ہم فلاں کے، یہی گھمنڈ، اسی گھمنڈ نے لوگوں کو تو بے عمل بنا دیا۔ ایک طبقے کو دیکھ لیجیے آپ، وہ نماز، ان کی نماز نہیں ہوتی، نماز میں 4-5 لوگ رہتے ہیں، ان کے مزاروں پہ چلے جائیے، مسجد عالی شان لیکن مسجد ویران، مزار پہ دیکھ لیجیے ان کی آبادی کتنی زبردست ہوتی۔ ایک طبقہ وہ ہے جو بغیر جانے سمجھے پھٹاپٹ مارتا رہتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، نہ اس کو کسی مسئلے کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ توحید کا پتہ، نہ سنت کا پتہ، وہ سمجھتا ہے کہ ہم نمازیں پڑھ کے جنت میں چلے جائیں گے، اور نماز بے ترتیب بلا وجہ پڑھے جا رہا ہے۔
اس کو نماز میں کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا، نہ ارکان سمجھتا ہے، نماز کے مسائل سمجھتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح، عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جو رسول کے فرمودات کے مطابق ہو۔ آپ کتنا بھی عمل کر لیں، 100 قربانی کر دیں، لیکن رسول کے حکم کے طریقے پہ نہ کریں، سب بیکار ہو گیا۔ پورا حج کر ڈالیے آپ، لیکن طریقہ رسول کے موافق نہیں ہے، پورا حج بیکار ہو گیا۔ آپ نماز پڑھے جا رہے ہیں لیکن رسول کے حکم کے مطابق نہیں، اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، اپنے من پسند لوگوں کو مان کر کے فالو کر رہے ہیں، آپ کی ساری نماز بیکار ہو گئی۔ عمل صالح اس عمل کو ہی کہتے ہیں جس میں 2 چیزیں پائی جائیں، ایک تو اخلاص ہو، وہ عمل اللہ کے لیے کریں آپ، رو ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ہم جو کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اور دوسری شرط اس میں یہ ہوتی ہے کہ رسول کے حکم کے مطابق بجا لایا جائے۔ ان دونوں میں سے ایک بھی اگر نہیں ہے تو عمل آپ کے منہ پہ مارا جائے گا، اس عمل کا کوئی اللہ کے یہاں وزن نہیں ہوگا، اس کا شمار و قطار نہیں ہوگا۔ اس لیے کامیابی کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ آپ چاہے کوئی بھی نام چپکا لیجئے اپنے آپ سے، کوئی بورڈ لگا لیجئے پیٹھ پہ، فرق نہیں پڑے گا اس سے۔ آپ جہاں ہیں وہیں رہیے، نام سے نہیں فرق پڑتا، یہاں کام دکھنا چاہیے۔ ایمان ہو، شرک و بدعت آپ کی زندگی میں نہ ہو، عمل صالح ہو، رسول کو آپ فالو کرتے ہو، رسول کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہو۔ ہر نمازی کو چاہیے کہ پہلے رسول کی نماز کو پڑھ لے اور اس کے مطابق نماز پڑھے۔ آپ روزہ رکھ رہے ہو، دیکھ لیجئے اللہ کے رسول نے کیسے روزے رکھے ہیں، کب شروع کیا، کب ختم کیا، احتیاطاً کتنے دیر تک رکے رہے، افطار میں سحری میں کتنی جلدی افطار بند کر دیا، دیکھیے آپ، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے رسول کیسے کرتے تھے، آپ اس کو فالو کیجئے، یہ عمل صالح ہے۔ بہرحال یہ بات ہو گئی۔ اب آئیے اگلی نافرمانی کو بیان چل رہا ہے کہ اللہ نے اتنے احسانات تو اپنے گنا دے، اس سے پہلے اب ان کی نافرمانی سنیے۔ بنو اسرائیل کی وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ جو 70 گئے تھے نمائندے نا، جو پہلے واقعہ گزرا ہے، ان سے وعدہ لیا کہ تم لوگ عمل کرو گے، لیکن بعد میں ان لوگوں نے انکار کیا کہ ہم عمل نہیں کریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتے کو، اور اللہ تعالیٰ نے پورا پہاڑ جو طور کا تھا نا اٹھا کے ان 70 کے سر پہ رکھ دیا۔ اتنی جلدی وعدہ کر کے توڑ دو گے پورا پہاڑ؟ اللہ کے یہاں کوئی مشکل کام تو ہے نہیں، اور جبریل تو بہت طاقتور فرشتہ ہے۔ پورا کوہ طور جو ہے اٹھا کے رکھ دیا ان کے سروں پہ، مانو گے یا چھوڑ دوں؟ ایسا وقت بھی آیا ہے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں ایسے موقع پر؟ نافرمانیاں تو ہم اور آپ بھی کرتے ہیں نا، خوب سنتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک بلڈنگ کو اٹھا کے رکھ دے آپ کے سر پہ کہ آج کے بعد پڑھو گے 5 وقت نماز کی نہیں، کیا کہو گے آپ؟ کس دور سے گزرے ہیں؟ نہ پڑھنے والا بھی کیا کہا یا اللہ پڑھوں گا آج۔ یہی ہوا ان کے ساتھ۔ اللہ نے حکم دیا جبرائیل کو، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اٹھا کے رکھا طور کو ان کے اوپر، اور کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کتاب ہم نے دی ہے مضبوطی سے پکڑ لو اس کو، پوری زندگی عمل کرنا۔ وَاذْكُرُوا فِيهِ، اور جو اس میں ہے لکھا ہوا اس سے نصیحت حاصل کرو، لعلکم تتقون، تاکہ متقی بنو، تم سب متقی بنو، اس کے لیے اللہ نے وعدہ لیا۔ سب نے اس وقت تو مجبوری میں کہہ دیا یا اللہ بس یہ ہٹ جائے اوپر سے، جان بچے، لاکھوں پائے، یا اللہ اب تو پوری زندگی پکڑ کے رکھوں گا، عمل کروں گا، اسی پہ چلوں گا جیسے بتایا گیا۔ لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا، نجات ملی، تو سنیے کیا ہوا، ثم تولیتم من بعد ذلک، یہودیوں پھر تم پھر گئے اپنے قول و قرار سے، وہاں سے جان بچا کے تو آ گئے، لیکن جو قول و قرار کیا تھا، جو اقرار کیا تھا رب سے، پھر گئے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ واپس کوہ طور کو لاگا پٹک دیتا ان کے اوپر،
کر سکتا تھا نا وہ. اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی نا تیرے اوپر، اللہ نے معاف کر دیا. یہ اس کی مہربانی تھی کہ تیری نافرمانی کے باوجود بھی پھر تجھے مارا نہیں، تجھے مصیبت میں نہیں ڈالا. اللہ نے تیرے اوپر فضل کیا، اس کی رحمت ہوئی. اگر ایسا نہ ہوتا لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم برباد ہو جاتے. ایک نافرمانی تو یہ تھی. ایک تیسری نافرمانی سنیے یہودیوں کی. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اے یہودیوں تم خوب جانتے ہو کہ تم میں سے جن لوگوں نے سنیچر کے دن کی مخالفت کی تھی. اللہ نے کہا تھا اس قوم کو کہ سنیچر کے دن تم عبادت کرو گے، کوئی شکار وکار نہیں کرو گے، سارے کے سارے عبادت میں لگے رہو گے سنیچر کے دن. یہ سنیچر کا دن یہودیوں کا خاص دن ہوتا ہے، عبادت کا دن ہوتا ہے. اس دن وہ جنگ نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، جھگڑتے نہیں. آج بھی وہ ہر سنیچر کا ایسے احترام کرتے ہیں. اور سنیچر کے دن چھٹی ہوتی ہے اس ملک میں اور ہمارے ملک میں بھی، پڑوس میں بھی. آپ کے اتوار کو ہوتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے انگریزوں نے حکومت کی یہاں پر، وہ اتوار چھوڑ گئے اور یہاں کے لوگ اتوار کو فالو کر رہے ہیں اپنا ہفتہ واری چھٹی. نافرمانی سنی. اللہ نے فرمایا یہودیوں تم خوب جانتے ہو تم میں سے جن لوگوں نے سنیچر کے دن کی مخالفت کی. اللہ نے منع کیا تھا شکار سے، اور انہوں نے بہانے سے کیا کیا؟ شکار کیا. اللہ نے امتحاناً تالاب اور ندیوں کے ساری مچھلیوں کو سنیچر کے دن حکم دیا اوپر چلنے کو، اور مچھلیاں اوپر چلتی تھی اور دیکھ کے ان کے منہ میں پانی آتا رہتا تھا. دراصل یہ ایک آزمائش تھی. بس انہوں نے کیا کہ شکار تو نہیں کیا سنیچر کو، لیکن دریا کے کنارے، ندی کے کنارے گڈھا بنا دیا. کبھی آپ لوگوں نے مچھلی کا شکار کیا ہو بچپنے میں تو اسے کہتے ہیں کیاری لگانا. ہم لوگ کرتے تھے، رات کو جاتے ہیں تالاب کے کنارے کیاری بناتے تھے، گڈھا بناتے تھے. مچھلیاں رات کو کودتی نا، جیسے کودتی وہ اس میں گر جاتی، پھنس جاتی، صبح جا کے نکال کے لے آتے اس میں سے. یہی چال ان لوگوں نے چلی، اور ان لوگوں نے مچھلیوں کو سنیچر شروع ہونے سے پہلے کیاری بنا دی، اور دن بھر دیکھتے رہے. مچھلی کود گڈھے میں گرتی رہی، اور جب سورج ڈوب گیا، سنیچر کا دن گیا، بس سب نے اٹھایا، نکالا گڈھے میں سے اور جا کے کھانا کھایا، پکایا کھایا. حد سے بڑھے کہ نہیں بڑھے؟ اللہ نے روکا تھا نا. اللہ فرما رہا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، سنیچر کے دن تم لوگوں نے جو زیادتی کی وہ تم لوگ جانتے ہو. پھر کیا ہوا تھا؟ جن لوگوں نے ایسا کیا تھا، نافرمانی کی تھی، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہا دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ، اور وہ سارے کے سارے بندر بن گئے تھے. جتنے لوگوں نے اللہ کی مخالفت کی تھی اور یہ کام کیا تھا نا، ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ سارے بندر بنا دیے گئے. آج ہم اور آپ بھی نافرمانی کرتے ہیں رات دن، اور اللہ چاہے تو ہمیں اور آپ کو بھی بنا سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ ذلیل کر سکتا ہے. وہ چاہے گا تو اس کے پاس طاقت کی کمی نہیں ہے نا، قدرت میں کمی نہیں ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیے کہ ہم نافرمانی کیے جا رہے ہیں، اللہ ڈھیل دے رہا ہے. آپ سے کہہ رہا ہے مغفرت طلب کرو، مغفرت طلب کرو، ابھی زندگی باقی ہے، پتہ نہیں کب آنن فارن مرو گے، تمہیں خود پتہ نہیں. لہٰذا صبح سے شام تک اللہ سے مغفرت مانگتے رہو کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اور توبہ کرو اور رجوع اللہ کرو، لوٹ کے آؤ اللہ کے پاس. ہم سب کو موقع ہے. یہ ساری نافرمانیاں ہم بھی کر رہے ہیں یہودیوں کی طرح سے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ بندر بنا دیے گئے، سب مارے گئے. بندر بننے کے بعد بیماری چلی، وہ سارے مر گئے، اور اللہ نے ہمیں بھی اتنی نافرمانیوں کے باوجود زندہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ نافرمانی تو ہم لوگ بھی کر ہی رہے ہیں. رمضان کے دنوں میں ماشاءاللہ بھری پڑے ہیں، آپ لوگ آئے ہوئے ہیں. رمضان کے بعد لاپتہ ہو جائیں گے، چند لوگ رہیں گے یہاں پہ. یہ نافرمانی نہیں تو کیا ہے؟ مانا کہ یہ بہت قیمتی وقت ہے مغفرت کے لیے، بہت قیمتی وقت ہے عبادت کے لیے. باقی جو دن ہے وہ فرض ہے ہمارے لیے، اس میں بھی نماز فرض ہے نا. اتنی عبادت نہ صحیح، نماز پنجگانہ تو کرنی پڑے گی نا بھیا، مرنا اللہ کے پاس جانا. نافرمانی تو ہم بھی کر رہے ہیں. ان واقعات سے سبق اور عبرت لینے کی ضرورت ہے. اللہ نے اس کو جو بیان کیا ہے یوں ہی نہیں کیا ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ یہودی کی شکایت کی جا رہی ہے، بلکہ یہ بھی مقصد ہے کہ آپ بھی اس سے عبرت لیں. ہمیں بھی اصلاح کی ضرورت ہے. دیکھیں سابقہ قوم کو اللہ نے بندر بنا دیا، اور
بعید نہیں ہے کہ ہمیں اس سے بھی بدتر بنا دے، اور بنا رہا ہے وہ آپ کے اوپر جو مسلط کیا ہوا ہے ظالموں کو آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں؟ آپ جو سب سے سربلند قوم کی حیثیت رکھتے تھے پوری دنیا میں، آپ کے دلوں میں ڈر بیٹھ گیا، آج آپ بزدل ہے کہ نہیں؟ آہستہ آہستہ حکومت آپ کو سائڈ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ آپ کا سب کچھ ختم کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا؟ یہ عذاب نہیں تو کیا ہے؟ یہ بھی عذاب ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل والو نصیحت لو، یہ سب نصیحتیں ہیں۔ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر حملہ نہ کر دے، اب تو اس کا وقت آ گیا ہے کہ اب بھی نہ سدھرے تو پتہ نہیں پھر کیا ہونے والا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ جو واقعے پیش آیا، بندر بنائے گئے اور سب مارے گئے، اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے نصیحت اور عبرت بنایا ان کے لیے جو اس وقت زندہ ہے یہودیوں میں، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والی قوم ہے یہودی کی۔ یہ نصیحت ہے کہ تمہاری قوم کے ساتھ یہ ہوا ہے، لہٰذا اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ اب بالواسطہ ہمیں اور آپ کو بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم بھی اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تیسری نافرمانی ان کی کیا ہوئی، جو میں پہلے بھی سنا چکا ہوں آپ کو سورہ بقرہ کے تعلق سے، کہ اس سورت کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا؟ بقرہ کے معنی گائے کے آتے ہیں۔ اس پوری سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ یہ واقعہ جو ابھی ذکر ہو رہا ہے اس میں وہی واقعہ ہے جو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ بنو اسرائیلی میں ایک آدمی تھا، بہت مالدار تھا، اس کے پاس اولاد نہیں تھی، اور اس کے سارے مال کا وارث اس کا بھتیجا بننے والا تھا، اور بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اس جلد بازی میں کہ جلدی سے بڈھا مرے۔ اگر مرنے کا انتظار کرتا پتہ نہیں کب مرتا یہ، پھر اس کا مال کا مالک بنتا یہ۔ اس نے جلد بازی میں چچا کو مار دیا، قتل کر دیا، اور وہی کود کود کے آگے لوگ قوم سے کہہ رہا تھا، دہائی دے رہا تھا کہ بھیا میرے چچا کو قتل کر دیا کسی نے، اسے سزا دو، اس چور کو پکڑو، اس قاتل کو پکڑو جس نے قتل کیا ہے۔ اور لاسٹ میں وہی ہوا کہ قوم گئی حضرت موسیٰ کے پاس، ان سے کہا دعا کریے رب سے کہ قاتل کا پتہ بتا دے۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ ایک گائے ذبح کرو، گائے کے گوشت کے ٹکڑے سے مارو، وہ زندہ ہو جائے گا، خود بتا دے گا میرا قاتل کون۔ لیکن یہ لوگ چاہتے نہیں، یہ لڑکا تو خاص طور سے جو کود رہا تھا وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ قاتل کا پتہ لگے، اس کا مقصد تھا اپنے آپ کو دھونا تاکہ مجھے کوئی قاتل نہ سمجھے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ وہ جو بھی گائے چاہتے ذبح کر دیتے، کام ہو جاتا۔ لیکن اب انہوں نے پوچھنا شروع کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اللہ سے دعا کریے، بتائے وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اسے کھیتی ویتی ہونی چاہیے یا کہ چھوٹا بچڑا بھی سے ہو جائے گا۔ اللہ سے پھر دعا کیا تھے موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے پھر بیان کر دیا۔ اچھا پوچھا اس کا ایک بار اور پوچھ لیجیے تو رنگ کیسا ہونا چاہیے گائے کا؟ یعنی وہ اتنا جو ہے پوچھواتے رہے تھے، موسیٰ سے کہتے رہے، کرنے کا ارادہ نہیں تھا، قاتل کا پتہ لگانا چاہتے نہیں تھے، مگر وہ سرخرو ہونا چاہ رہے تھے۔ اور لاسٹ میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا گیا، حدیں اس کی مختصر ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ ایک ہی گائے بچی دنیا میں جس کا حکم اللہ نے دیا تھا کہ ایسی گائے ہونی چاہیے۔ وہ گائے ایک غریب کی تھی جس سے نہ کھیتی کی گئی تھی، نہ وہ بچڑی تھی یعنی جوان، رنگ اس کا زرد خوبصورت۔ اب اس غریب نے بھی کہا کہ بھیا اب اس کو تو ضرورت ہے، اس نے بھی مطالبہ رکھا کہ اس کی کھال میں جتنا سونا آئے گا اتنی قیمت لگے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے بہت اچھالا تھا کہ اس کو، مالدار بھی تھا، اس کو تو دینا ہی تھا۔ اس نے اقرار کیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے دے دوں گا۔ اس گائے کو ذبح کیا گیا، اس کے گوشت کے لوتھڑے سے مارا گیا۔ اس مرحوم کو، مرے ہوئے آدمی کو اٹھ کے بیٹھا اور اس نے کہہ دیا کہ میرا قاتل یہ میرا بھتیجا ہے۔ پھر وہ مر گیا، پھر وہی مارا گیا اس کے بدلے، قتل کے بدلے قتل اس کو بھی کیا گیا، کیا ملا اس کو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کر کر کے نافرمانی تھی یہ اس کی۔ اللہ نے کہا تھا کہ تم کچھ بھی کر لو، اللہ نے آپ کو آزادی دی ہوئی ہے، آپ خود محدود کرو۔ اللہ نے نہیں کہا کہیں پر شریعت میں، اللہ کے رسول نے نہیں کہا ٹوپی لگانے کے لیے کہ نماز میں ٹوپی لگانی پڑے گی، آپ کریت کو ٹوپی لگوا دو۔ یہ بھاری کام ہے آپ کے لیے، یہ آسانی سے آپ مشکل بنا رہے ہیں یا آسانی کو آسانی دے رہے ہیں؟ یہ آسانی کس میں تھی؟ جس پہ اللہ نے پابندی نہیں لگائی ہے، تو آپ کیوں کریت رہے ہو؟ اس میں اچھا لگے گا تو یہ ہوا تو فلاں بزرگ نے پڑھا،
ارے مشکل کر رہے ہو رستے کو، کسی دن ٹوپی نہ ہوئی آپ کی تو کیا کرو گے؟ آپ نماز چھوڑ دو گے؟ مان لیجیے میں ہمیشہ ٹوپی پہنتا ہوں، میری عادت ہے، ٹوپی کے بغیر میں باہر ہی نکلتا، نماز تو خیر پڑھنا دور کی بات ہے بغیر ٹوپی کے، لیکن اگر میری ٹوپی کسی دن کھو گئی، ایسا تو ہو ہی سکتا ہے نا، تو میں چھوڑ دوں گا پھر نماز پڑھنا، بھائی آج تو ٹوپی نہیں۔ آپ خود دائرے کو محدود کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ جہاں دائرے کو وسیع رکھے نا، آپ وسیع رکھیے۔ صحابہ نے کچھ اس قسم کے سوالات کرنے شروع کیے، اللہ کے رسول نے روکا۔ اللہ نے جب وسعت دے رکھی ہے تمہیں، اب محدود نہیں کیا ہے، تو تم سوال کر کر کے اس کو محدود کر رہے ہو۔ اس طرح سے تو محدود و متعین ہو جائے گا۔ ارے یہی واقعہ لیجئے نا، اللہ کے رسول نے 3 دن جماعت سے نماز پڑھائی تراویح کی، چوتھے دن کمرے سے باہر نہیں نکلے، صحابہ بھر گئے، مسجد میں بھیڑ بڑھ گئی، اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھنے کا تو مزہ ہی کچھ اور تھا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مجھے کس نے روکا ہے؟ میں چاہتا تو پڑھا سکتا ہوں، لیکن تم ایسا کر کے اپنے لیے ہو سکتا ہے مصیبت کھڑی کر لو، کہیں اللہ کو یہ پسند آ جائے، فرض ہو جائے تو اب تو پڑھنا ہی پڑے گا، پھر تو تھکا آئے یا پریشان ہو، کچھ نہیں، کوئی عذر نہیں، ابھی تو آزادی ہے نا تم کو، نہیں پڑھو گے تو گنہگار تو نہیں ہوگے، مجرم تو نہیں ہوگے۔ جب اللہ آزادی دے تو آزادی رکھیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی یہاں پر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ اگر آپ سوئے اور پیر کو آپ نے قبلے کی طرف کر لیا، بھینکر بوال اٹھ جاتا ہے۔ کیسے قبلے کی طرف پیر کر لیا؟ یہ سو رہے تھے مولانا پچھم طرف پیر کر کے۔ ارے بھائی جب اللہ نے کہیں نہیں تمہیں اس سے روکا ہے، اس کے لیے کوئی قانون اللہ کے رسول نے دیا نہیں ہے، پوری آزادی ہے، جیسے چاہو ویسے سو، جب اس کے لیے کوئی حد ہی نہیں ہے شریعت میں، شریعت نے کہا ہی نہیں ہے کہ تم کو ادھر سونا ہے، سر ادھر رکھنا ہے کہ پیر ادھر رکھنا ہے، تو تم کو تو آزادی ہے، آزادی ہے نا۔ اور جب آزادی ہے تو آزادی رہو نا یار، تم اپنی طرف سے کہا ہے کہ اس کو پریشان کر رہا ہے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لگا دے یہ قانون کہ ٹھیک ہے آج کے بعد پچھم طرف پیر کوئی نہیں کرے گا، اب مان لیجئے کسی ایسی جگہ آپ پہنچ گئے جہاں پر اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ پچھم طرف پیر کریں آپ، تو پھر کیا کرو گے؟ آپ سو گے کہ نہیں سو گے؟ رات بھر جگہ رہیں گے آپ؟ ہو سکتا ہے نا ایسے حالات پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں آزادی دے رہا ہے اس کو تنگ مت کریے آپ۔ یہ مزاج ملا اس آیت سے کہ اللہ نے جو وسعت دے رکھی ہے ہم لوگوں کو شریعت کے معاملے میں، آزادی دے رکھی ہے، وہاں پہ آزادی رہیے، حدود کو محدود مت کریے آپ اپنی طرف سے، پوچھ کر کے۔ ایسا بہت چلتا ہے، تو یہ بھی ان کی نافرمانی تھی، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں گنایا، اور ہمیں بھی عبرت لینے کی ضرورت ہے، نصیحت لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔